سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے جمعہ میں آداب لباس سے متعلق کچھ احادیث کا بیان ہوا تھا، اور یہ موضوع اب قریب الختم ہے اور دوسرا موضوع، دوسرا باب شروع کرنا ہے. لیکن بعض احباب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا، اس واسطے کچھ باتیں اس ربیع الاول کے مہینے کے سلسلے میں آج کی مجلس میں عرض کی جائیں. مجھے بھی مناسب معلوم ہوا کہ اس بارے میں چند گزارشات عرض کروں. تو اولاً کچھ باتیں اس موضوع سے متعلق عرض کرنی ہے، اگر پھر وقت بچ گیا تو انشاءاللہ پھر کچھ حدیثیں جو باقی رہ گئی ہیں وہ عرض کروں گا انشاءاللہ. ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے ہماری پوری امت اسلامیہ کے لیے، بلکہ امت اسلامیہ کے لیے کیا پوری انسانیت کے لیے اللہ جل جلالہ کا ایک احسان عظیم ہے کہ اس مہینے میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دنیا میں تشریف لائے، اور ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی تشریف آوری یہ ساری کائنات میں اگر کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں کہ سب سے عظیم واقعہ اور انسانیت پر سب سے بڑا احسان اللہ جل جلالہ کا یہ تھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ ساری کائنات کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا قرآن کریم نے. یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے رحمت بنایا، یوں نہیں فرمایا کہ انسانوں کے لیے رحمت بنایا، بلکہ عالمین جمع کا صیغہ کہ ساری کائنات کے لیے، جتنے عالم ہیں اس کائنات میں ان سب کے لیے رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود. یعنی آپ کی تشریف آوری وہ انسانوں کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، شجر و حجر کے لیے رحمت، آسمان و زمین کے لیے رحمت، دریا اور پہاڑ کے لیے رحمت. کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری رحمت نہ ہو. بعض اوقات یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود وہ ان بے جان اشیاء کے لیے رحمت کیسے ہوا. آسمان کے لیے، زمین کے لیے، پہاڑوں کے لیے، دریاؤں کے لیے، ان بے جان چیزوں کے لیے، بے روح چیزوں کے لیے جن کے اندر بظاہر شعور نہیں معلوم ہوتا، تو ان کے لیے آپ کی تشریف آوری کیسے رحمت ہوئی. چلو انسانوں کے لیے تو رحمت ہے کہ آپ ایک ایسا دین لے کر تشریف لائے جو ساری انسانیت کے لیے ایک انعام عظیم ہے، لیکن جانوروں کے لیے، دریاؤں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، ان کے لیے کیسے رحمت. تو اس کی تشریح تھوڑی سی سمجھ لیجئے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری کائنات جتنی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ حقیقت میں پیدا ہی ہوئی
نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خاطر اگر آپ تشریف لانے والے نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ ستارے ہوتے، نہ چاند ہوتا، نہ پہاڑ ہوتے، نہ دریا ہوتا۔ ایک جملہ مشہور ہے لوگوں میں بکثرت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ آنے والے نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ حضور سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ لفظاً تو یہ حدیث موضوع ہے، یعنی صحیح نہیں ہے یہ حدیث، اور اس کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا درست نہیں، لیکن اس بات پر سارے تمام علماء متفق ہیں کہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ یعنی یہ واقعہ ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے نہ ہوتے تو یہ کائنات پیدا نہ کی جاتی۔ تو آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، تو ستاروں کے لیے بھی رحمت، چاند کے لیے بھی رحمت، سورج کے لیے بھی رحمت، دریاؤں پہاڑوں کے لیے بھی رحمت، اس واسطے کہ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو وجود میں نہ آتے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جتنی چیزیں ہمیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بے جان ہیں، بے روح ہیں، بے شعور ہیں۔ پتھر ہے مثلا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بے جان ہے اور اس میں شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، لیکن حقیقت میں کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جس میں اس کے مناسب شعور اللہ تعالیٰ نے عطا نہ فرمایا۔ کچھ نہ کچھ شعور اس کے اندر موجود۔ قرآن کریم نے فرمایا وَآتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا اور تخلیق فرما کر اس کو اس کے مناسب ہدایت دی۔ ہدایت صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، جانوروں کو بھی ہدایت دی اس کے مطابق، جیسی اس کے مناسب ہدایت ہے وہ جانور کو بھی عطا فرمائی۔ دیکھو کوئی جانور بیٹھا ہو سامنے اور تم ذرا سا پتھر اٹھانے کے لیے ذرا سا جھکو زمین کی طرف، وہ بھاگ پڑتا ہے۔ اتنی فہم اس کو بھی دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ شخص جو پتھر اٹھا رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اٹھا کے مار دے، تو مجھے یہاں سے بچنا چاہیے۔ تو اپنی ضرورت کے مطابق ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور اور احساس اور فہم اور سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عطا فرمائی، درختوں کو بھی عطا فرمائی۔ درخت کے اندر بھی ایک فی الجملہ شعور موجود ہے۔ کیسا شعور کہ سائنس کے اوپر تو اب منکشف ہوئی یہ بات، سائنسدان تو اب آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہاں تھوڑا تھوڑا شعور ہے سب میں، لیکن شریعت نے بہت پہلے یہ بات واضح کر دی کہ ان کے اندر بھی فی الجملہ شعور موجود ہے۔ اس میں درختوں کے اندر بھی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ درخت چلا جا رہا ہے، راستے میں دیوار حائل ہو گئی، راستہ بدل لے گا، اپنا مڑ جائے گا۔ تو اتنا شعور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اپنی مناسب اپنی ضرورت کے مطابق شعور وہ بھی رکھتا ہے۔ اور اس شعور کا مظاہرہ دیکھو، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک شتیر تھا کھجور کا، اور وہ ستون کے طور پر گڑا ہوا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بعض اوقات ٹیک لگا لیا کرتے تھے، اس سے پشت لگا کر اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں رائے یہ ہوئی کہ ممبر بنوا لیا جائے اور ممبر بنا کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں۔ تو جب ممبر بن گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ستون کا سہارا چھوڑ کر ممبر پر آ کر خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ تو سنا ہوگا آپ نے کہ وہ ستون جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے وہ رو پڑا۔ اس کے رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی اور رویا اس وجہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگا کر، مجھے یہ شرف حاصل تھا کہ آپ مجھ سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اب میں اس شرف سے محروم ہو گیا۔
تو روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور اس کو لے جا کر سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد اس کے رونے کی آواز بند ہوئی۔ اس کو استوان حنانہ کہتے ہیں۔ استوان حنانہ کے معنی رونے والا ستون۔ تو آج بھی مسجد نبوی میں جگہ اس کی موجود ہے، جہاں محراب مبارک ہے، محراب نبوی، اس کے برابر میں ایک جو بڑا سا ستون بنایا ہوا ہے، تو وہ اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ وہی ستون ہے، یعنی اس جگہ پر تھا وہ ستون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں رو پڑا تھا۔ تو دیکھنے میں شجر بے جان، بے روح، بے سمجھ، اس کے اندر بظاہر جذبات نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے مناسب اتنی فہم، اتنا شعور عطا فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اس کو گوارا نہ ہو سکے۔ تو ان میں درختوں میں بھی ہے، پتھروں میں بھی ہے۔ پتھر بظاہر بالکل بے حس و حرکت نظر آتا ہے، جہاں پڑا ہوا ہے بے حس و حرکت نظر آتا ہے، اس میں بظاہر کوئی شعور نظر نہیں آتا، کوئی ادراک نظر نہیں آتا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انما الحجارۃ لما کیسے انما الحجارۃ لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ، کہ پتھر بعض وہ ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ان کے اندر موجود ہے اور وہ گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت۔ تو معلوم ہوا کہ پتھروں کے اندر بھی تھوڑا بہت شعور موجود ہے اپنی مناسب۔ اور قرآن فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ دنیا میں، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تسبیح ہر چیز کر رہی ہے، پتھر بھی کر رہا ہے، اور ذرات بھی کر رہے ہیں، سنگریزے بھی کر رہے ہیں، شجر و حجر بھی کر رہے ہیں، پہاڑ بھی کر رہے ہیں، دریا بھی کر رہے ہیں، ہر ایک تسبیح میں مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو کس انداز سے کر رہے ہیں۔ تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ جل جلالہ کی تسبیح و تحمید نہ کرتی ہو، تقدیس نہ کرتی ہو، جس میں کچھ فی الجملہ کچھ نہ کچھ شعور موجود نہ ہو۔ آج تو جیسے میں نے عرض کیا، سائنسدان بھی بالآخر اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ نہ صرف انسان بلکہ یہ جو درخت ہوتے ہیں، درخت کے علاوہ پتھروں کے اندر بھی اب اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ شعور کسی درجے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ارے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو پتھر سلام کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، درخت سلام کر رہے ہیں، پتھر سلام کر رہے ہیں۔ اگر ان کے اندر شعور بالکل نہیں ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیسے سلام کر رہے ہیں؟ تو اس واسطے شعور ہر ایک میں کچھ نہ کچھ موجود ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، ہر ایک شے کے اندر اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق اس میں شعور موجود ہے۔ جب شعور موجود ہے تو یاد رکھو یہ کائنات جو ہے، اس کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں ان کو وہی طریقہ پسند آتا ہے جو فطرت کے مطابق ہو۔ پسند تو ان پتھروں کی بھی ہے اور شجر و حجر کی بھی ہے، لیکن شجر و حجر کی پسند وہ ہے جو اللہ جل جلالہ کی فطرت کے مطابق ہے، بنائی ہوئی فطرت کے مطابق ہے۔ تو جب اس کائنات میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ساری کائنات مسرور ہوتی ہے، یہ ساری کائنات خوش ہوتی ہے۔ اس ساری کائنات کے اوپر اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے وجد طاری ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس کو ایک سرور حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب فرما برداری کی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے، تو یہ سارے شجر و حجر مسرور ہوتے ہیں۔ اور اگر اللہ جل جلالہ کی معصیت کی جاتی ہے، نافرمانی کی جاتی ہے، تو نافرمانی کے نتیجے میں وہ زمین جس پر یہ نافرمانی کی جا رہی ہے، وہ زمین روتی ہے، غمگین ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، ناپسند کرتی ہے، ناگوار ہوتا ہے اس کو۔ اور یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی جاتی ہے، وہ زمین معصیت کرنے والے پر، نافرمانی کرنے والے پر لعنت بھیجتی، اللہ بچائے۔ تو اس واسطے
اس واسطے بزرگوں نے فرمایا، بڑے یاد رکھنے کی بات، بزرگوں نے فرمایا کہ جب کبھی کسی زمین، اللہ کی زمین میں سے کسی حصے پر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جس زمین پر سرزد ہوا، زمین کے جس حصے پر گناہ سرزد ہوا، اس حصے کو چھوڑنے سے پہلے اسی زمین پر توبہ کر، آگے بڑھنے سے پہلے جہاں گناہ سرزد ہوا ہے جس جگہ، اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے اسی جگہ پر توبہ کر لو، استغفار کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، تاکہ کیا ہو کہ وہ زمین جس نے تمہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور جس کی وجہ سے وہ بے چین ہوئی تھی، اور آخرت میں کچھ بعید نہیں ہے کہ تمہارے خلاف گواہی دے کہ میرے سینے پر بیٹھ کر اس شخص نے اللہ کی یہ نافرمانی کی تھی، تو وہی زمین بعد میں تمہارے استغفار کا بھی مشاہدہ کرے، استغفار اور توبہ کا بھی مشاہدہ کر لے، تو اس کے نتیجے میں جو غم اور صدمہ اس کو پہنچا معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے جو تکلیف اس کو پہنچی، اس کا ازالہ تمہاری اس توبہ سے اس کا ہو جائے گا۔ اور جب آخرت میں یہ گواہ بنائی جائے گی زمین، تو جہاں وہ تمہاری معصیت کی گواہی دے گی، جب تم نے استغفار اور توبہ کر لی تو تمہارے استغفار اور توبہ کی بھی وہ گواہ بن جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس واسطے بزرگ فرماتے ہیں کہ توبہ اور استغفار میں دیر نہ کرے۔ جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو، انسان ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب بھی ہو تو جس زمین پر ہوا ہے اسی زمین پر معافی مانگ لو، اسی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور طائب ہو جائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ معلوم ہوا کہ یہ زمین بھی شعور رکھتی ہے، یہ احساس رکھتی ہے کہ میری پشت پر سوار ہو کر انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یا فرما برداری کر رہا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تو اس کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کائنات جس میں کچھ نہ کچھ شعور موجود ہے، جب تک حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو یہ مظلوم تھی، مغموم تھی، رنجیدہ تھی، غمگین تھی کہ اس کی پشت پر اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے، پرستش کسی اور کی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس زمین کو اس نافرمانی سے پاک کیا، تو اس پاک کرنے کے نتیجے میں، آپ کے تشریف آوری کے نتیجے میں یہ ساری زمین یہ محفوظ ہوئی بت پرستی سے، شرک سے، کفر سے، فسق و فجور سے، طغیان اور عصیان سے، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے نظارے دیکھے، اس سے مسرور ہوئی۔ اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف آوری یہ رحمت ہوئی زمین کے لیے۔ چاند اور سورج، ستارے، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز پیدا کی ہے کہ ہر ایک پر یکساں طور سے روشنی لٹا رہے ہیں۔ سورج کی روشنی مسلمان پہ بھی پڑ رہی ہے، کافر پہ بھی پڑ رہی ہے، اللہ کے فرما بردار پر بھی پڑ رہی ہے، نافرمان پہ بھی پڑ رہی ہے۔ چاند کی روشنی سے یکساں طور پر سارے انسان لطف اندوز ہو رہے ہیں، بری خانے یغما سے دشمن سے دوست، اللہ کے دشمن بھی اللہ کے دوست۔ لیکن یاد رکھو کہ سورج جب اللہ کے فرما بردار کے اوپر اپنی روشنی ڈالتا ہے، اپنی کرنیں ڈالتا ہے، تو اس فرما بردار پر ڈالنے میں اس کو جو سرور محسوس ہوتا ہے، اس کو جو راحت معلوم ہوتی ہے، وہ کافر کو کے اوپر کرنیں ڈالنے میں نہیں ہوتی۔ چاند کو مسلمان کے اوپر، مومن کے اوپر، فرما بردار کے اوپر روشنی ڈالنے میں جو راحت اور سرور ہوتا ہے، ڈالنے میں نہیں۔ تو اس کا وہ سرور کس نے عطا کیا؟ چاند اور سورج کو یہ فرما برداری کی مشاہدے کا سرور کس نے عطا کیا؟ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بار فرما وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ وجہ ہے کہ جس روز یہ زمین اس فرما برداری سے محروم ہو جائے گی، جس دن محروم ہو گئی اور اس کائنات میں اس زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہ رہا، حدیث میں آتا ہے اسی روز قیامت آ جائے گی۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ کوئی ایک فرد بھی زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔
تو یہ سارا جو بقا ہے اس زمین و آسمان کا، اس کائنات کا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس واسطے یہ کوئی مبالغہ کی بات نہیں، شاعری کی بات نہیں کہ آپ کی تشریف آوری کے بغیر یہ کائنات سونی تھی، بے معنی تھی، بے حقیقت تھی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اقبال مرحوم بعض اوقات شعر بڑے اچھے کہتے ہیں، نثر میں تو بعض اوقات بڑی گڑبڑ کی باتیں بھی کہہ دی ہے، لیکن شعر کے اندر بعض اوقات بڑی حکیمانہ باتیں کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہو نہ ہو یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. سرکار دو عالم صاحب کے اسم گرامی سے یہ افلاک کا خیمہ کھڑا ہے، اور سرکار دو عالم صاحب کے اسم گرامی سے یہ زمین کی نبض چل رہی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ سب تباہ و برباد ہو گیا ہوتا. جس دن یہ اللہ اللہ کا ذکر ختم ہو گیا، یہ ساری کائنات ختم ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک. اب اندازہ لگائیے کہ خود قرآن نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے تذکرے کو رفعت عطا کی، اس کو بلندی عطا کی. ایسی بلندی کہ جس دن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ہر وقت، جہاں 24 گھنٹے میں سے کسی نہ کسی وقت وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ گونج رہا. آپ اندازہ لگا کے دیکھ لیجیے، دنیا گول ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اذان کی آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گناہوں کے طوفان ہیں، نافرمانیوں کا ایک سیلاب ہے دنیا کے اندر، فسق و فجور، کفر، شرک، فحاشی، عریانی، خدا جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ آسمان ٹوٹ کے گر جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا. اس سے کم باتیں ہوئی تھی پچھلی امتوں کے اندر، عذاب آ گئے. لوط علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا، ہود علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا، صالح علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا. آج دیکھنے کو نظر یہ آتا ہے کہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں زمین کے اوپر. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پر ہم مٹا دیے جاتے سب کے سب. لیکن فرمایا ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باوجود انسانی نافرمانیوں کے بقا منظور ہے اس کائنات کی، اس دنیا کی. اور یہ بقا ہے اس اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمے کی وجہ. یہ کلمہ دن میں 5 بار ہر جگہ ہر فضا میں گونجتا ہے، اور دنیا کا کوئی خطہ خالی نہیں ہے جہاں یہ کسی نہ کسی وقت یہ کلمہ نہ گونج رہا ہو. یعنی ہر لمحے کہیں نہ کہیں دنیا میں یہ آواز بلند ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ اس کا نور ہے، اس کی برکت ہے جس نے کہ اس کائنات کو ٹھہرایا ہوا ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے یا آپ کا ذکر مبارک موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ عذاب عام نازل نہیں فرماتے، اس کا محفوظ رکھا ہوا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر مبارک کی وجہ سے یہ کائنات بچی ہوئی ہے. جس دن یہ ختم ہو گیا کائنات بھی ختم ہو گئی. اور یہ رفعنا لک ذکرک پر ایک واقعہ یاد آیا، بڑا سبق آموز ہے اور بڑا یاد رکھنے کا. اللہ، ایک مشہور حکیم اور فلسفی گزرے ہیں، شیخ ابو علی ابن سینا. حکیم کی حیثیت میں، طبیب کی حیثیت میں مشہور ہیں دنیا بھر میں، اور بڑے سائنسدان اور بڑے فلسفی. تو ان کا واقعہ میں نے اپنے استاد سے سنا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و فضل کا بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. تو ایک دن ایک شاگرد تھا ان کا، اس نے شیخ سے کہا کہ حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس ساری دنیا کے اتنے علوم عطا فرمائے ہیں کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو بہت سے لوگ آپ کے پیچھے ہو جائیں. اتنے بڑے عالم ہیں آپ اور اتنا بڑا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو نبوت کا دعویٰ کر دینے میں کوئی مذاکرہ معلوم نہیں ہوتا، اور اگر کر دیں تو دنیا آپ کے پیچھے ہو جائے. تو میری سمجھ آتا کیوں نہیں کرتے. تو شیخ ابو علی ابن سینا اس وقت خاموش ہو گئے، طرح دے گئے، کوئی جواب نہیں دیا. کچھ بات آئی گئی ہو گئی. ایک عرصہ دراز کے بعد شیخ کو سفر پیش آیا. شیخ کو سفر پیش آیا دمشق کا، شام کا جو دارالحکومت ہے دمشق، وہاں تشریف لے گئے. شاگرد بھی ساتھ تھا، یہی شاگرد. تو دمشق کی جو سب سے بڑی جامع مسجد جامع دمشق، اس کے قریب ایک محلے میں کہیں گھر میں قیام ہوا. سردی کا موسم تھا اور شام میں سردی بڑی زبردست پڑتی ہے. تو رات کو جب سوئے تو آخر شب میں اٹھے شیخ. معمول تھا تہجد کے لیے بیدار ہونے کا. تو تہجد کے لیے اٹھے تو ایک جگہ پر شیخ سو رہے تھے قریب میں ہی، وہ شاگرد بھی سو رہا تھا. تو شاگرد کو آواز دی اور کہا کہ بھائی ذرا اٹھ جاؤ، اور سردی آج بہت سخت ہے، بڑا کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے، تو ذرا میرے لیے پانی گرم کر دو تاکہ میں وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لوں. تو شاگرد صاحب جو تھے وہ شدید سردی کے عالم میں لحاف کے مزے لوٹ رہے تھے. تو اس وقت اٹھنا ان کو بڑا گرم معلوم ہوا. تو انہوں نے کہا جی شیخ بات یہ ہے کہ یہ تہجد کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، اور سردی بڑی سخت ہو رہی ہے، آپ کی عمر بھی زیادہ، اور سفر کا موقع ہے، سفر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرض نماز بھی عادی کر دی، تو یہ تو نفلی نماز ہے، اور سردی زیادہ ہے، اور آج اگر تہجد کی نماز آپ چھوڑ ہی دیں تو کیا حرج ہے. یہ جواب دیا شاگرد صاحب نے. خیر شیخ خاموش ہو گئے، لیٹے رہے. کچھ دیر گزری تھی کہ اتنے میں جامع دمشق کے مینار سے اذان کی آواز آئی. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اذان ختم ہو چکی تو شیخ نے شاگرد کو کہا کہ دیکھو بیٹا، تم نے ایک بہت دن ہوئے ایک بات مجھ سے کہی تھی، اس وقت میں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، تو آج اس کا جواب سن لو. تم نے کہا تھا کہ شیخ تم نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے. تو دیکھو اگر میں نبوت کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے کہتا کہ میں نبی ہوں تو میرے صدیق اکبر تم ہی ہوتے، سب سے زیادہ، سب سے بڑی تصدیق کرنے والے. کہ تم نے تجویز پیش کی تو میرے صدیق اکبر تم ہوتے. لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ میں نے تہجد کی نماز کے لیے تم سے وضو کرنے کے لیے پانی گرم کروانا چاہا تو تمہیں سردی یاد آ گئی، اور تمہارے ذہن نے اتنی تعویلیں کرنی شروع کر دی کہ صاحب سفر ہے اور سردی ہے اور تہجد فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. یہ ساری تعویلات تمہارے دماغ میں آ گئی، اور نتیجہ یہ کہ میری بات کو تم نے ٹال دیا. اور اس شخص کو دیکھو جو جامع دمشق کے مینارے پر کھڑا ہے اس وقت، اس طوفان باد و بارہ میں، جہاں برفانی ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہیں، اور اتنے بڑے مینارے کے اوپر جا کر یہ کلمہ بلند کر رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جبکہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 600